نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 سے 30 تک ہیں جی، آخری آیات ہیں۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ یا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یا الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد اگلے کلمہ کے اندر پھر حمزہ آ رہا ہے، تو یہ سبب مد ہوا، تو اس کے اوپر ہم مد کریں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو کے اوپر کلکلہ کریں گے، قوف تو با جیم دال قطب و جدن 5 حروف ہیں، جب بھی ساکن آئیں تو کلکلہ ہوتا ہے۔ آگے یہ کلمہ ہے، اس کے اندر الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حمزہ تھا، حمزہ وصلی ہے، اس نے اپنی حرکت کو حذف کیا ہوا ہے۔ کیوں حذف کیا ہوا ہے لکھنے میں؟ کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، صلاح مطلب ملائیں، تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو گویا بہتر یہ ہے کہ ہم اس آیت کو یہاں تک ملا کر پڑھیں۔ ایک بار ہم رکے ہیں، آگے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 1 2 3 تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا، اگر وہ کسرہ ہے تو یا فتحہ بھی ہے تو بھی اس کو کسرہ ہی ملے گی، اور اگر ضمہ ہے تو اس کو ضمہ ملے گا۔ جیسے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، تو اس حمزہ کے اوپر پیش ڈالیں گے۔ کیوں پیش ڈالیں گے اس کے اوپر؟ عام جس کو یہ عربی کے قواعد اتنے نہیں آتے، تو اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ اس کے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھے۔ اذکو کاف کے اوپر وہاں پہ پیش ہے، تو اس لیے اس الف کو ہم نے پیش دینی ہے، وہ پڑھیں گے اذکرو۔ اگر تیسرے کے نیچے زیر ہے تو ہم اس الف کے نیچے زیر پڑھیں گے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو جیسے یہاں سے فرض کرو شروع کرتے ہیں، تو یہ الف لام کا پہلا الف جو ہے ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو لام تعریف کہتے ہیں، الف لام۔ المطمئنۃ ارجعی الی ربک، یعنی یہ ہے اس کا ملا کر پڑھنا۔ پوری 2 آیات کو ایک بار ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تا مربوطہ ہے، گول تا ہے، وقف کرنا، اس کو ہائے ساکنہ بنا کر وقف کریں گے۔ آگے والی 2 آیات ہیں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کریں گے، یہ صرف تازیریہ تی ہی پڑھیں گے۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف، کچھ میں نے ٹائم بچانے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ یہ مجموعہ ہے یا ایتھا کا۔ قاعدہ ہے کہ حرف ندا کے بعد اگر کلمہ الف لام کے ساتھ آئے اور وہ مؤنث ہو تو ایتھا کا اضافہ کرتے ہیں، اگر وہ مذکر ہو تو ایھا کا کرتے ہیں، تو وہ ہوگا یا ایھا الناس۔ تو الناس مذکر ہے، الف لام کے ساتھ ہے، تو وہ یا ایھا آئے گا، اگر مؤنث ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو یہ ہے مجموعہ اس کا، حرف ندا منادہ مبنی بر ضمہ، یہ مبنی ہے، ہا ہائے تنبیہ ہے یہاں پہ۔ النفس نفس اسم ہے، نون فا سین مادہ ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔
लिखा हुआ है ऊपर। अल-मुतमइन्ना लफ्ज जो है तो मीम हमजा नून के साथ है, रुबाई मुजर्रद का है, बाबे इफ इल्लाल इफ अल्लाह यफ अलिल्लु इत्माअन्ना यत्माइन्नु, वो है ना कुरान पाक की आयत मुबारका है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, सिर्फ या की जगह पे ता हो जाएगी, तो वो चूंकि मोनस का सीगा है, वाहिद मोनस गायब का सीगा फेल मुजारे, तत्माइन्नुल कुलूब, तो ये वजन है वो। तो अगर रुबाई मुजर्रद हो, इसमें फाइल बनाना हो, तो या इलामते मुजारे को गिराकर मीम मजमूम का इजाफा करते हैं। चूंकि ये लफ्ज हमने मोनस इस्तेमाल करना है, अन्नफ्स मोनस है, इसलिए हम इसको लिखेंगे अल मुतमइन्नतु। इरजिई, ये क्या है जी? इरजिई लफ्ज जो है ये रॉ जीम आइन मादा है इसका, रजा यरजिउ, ये बाब दौराबा से है। तो ये लफ्ज चूंकि मोनस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसके लिए लफ्ज भी फेल मुजारे का लफ्ज कौन सा इस्तेमाल होगा? वाहिद मोनस गायब का सीगा। तो ये बनेगा रजा यरजिउ से तरजिईना, ये है फेल मुजारे वाहिद मोनस गायब का सीगा। तो इसको बनाना है हमने फेल अमर, तो क्या करेंगे? इलामते मुजारे गिरा दी, अगर नून अराबी वाला सीगा है तो उसका नून भी गिरा दिया। तो ये दोनों काम हमने एट ए टाइम कर दे, तो बाकी जो बचा हमारे पास वो ये लफ्ज बचा। अभी मसला है कि इसको हम पढ़ नहीं सकते, तो इसको पढ़ने के लिए हमने एक अलिफ का इजाफा करके इससे पहले, तो उसको हरकत कौन सी देनी है? हरकत देनी है इस तीसरे कलमे की, जिसको आइन कलमा कहते हैं। तजवीद के स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बता दिया जाता है कि इस तीसरे कलमे की हरकत को देखो, तो इसको इरजिई पढ़ो। उसके पीछे जो छुपी हुई बात है वो ये है कि ये जो हम इसको हरकत दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं? इस जीम के नीचे कसरा है तो हम इसको कसरा दे रहे हैं, अगर इसके ऊपर जम्मा होता तो हम इसको जम्मा देते। ये वजह है उसको नोट करने की कि क्यों हम उसको कसरा देते हैं। तो ये लफ्ज बन जाएगा इरजिई, तो ये या जो है ये इस शक्ल में लिखी जाएगी। तो ये हमारा फेल अमर तैयार हो गया। इसको हम कहेंगे फेल अम्र, वाहिद मुअन्नस हाज़र का सीगा है। इला हरफे जारा है, रब इसम है, काफ इसम है, ये मारूफ कलिमात हैं। रौदिब पे बात कर लेते हैं। इसका रूट वर्ड है रौदावा, रौ दौद वा, तो इसमें फाइल के वजन पे ये बनेगा फाइला तन, तो ये लफ्ज बन जाएगा रौदिब तन। बड़ा आसान सा कुलिया है, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या कि जो वाओ 1 2 3 मसदर में तीसरी जगह से शिफ्ट होकर किसी वजह से भी, चाहे वो इसमें फाइल बने, मफूल बने, मुजारे बने, वो शिफ्ट होकर चौथी, पांचवी, छठी जगह पे चली जाए तो वो या हो जाती है। 1 2 3 4 चौथी पे चली गई, इसको या कर दे। तो ये हमारा लफ्ज तैयार है रौदियतन। इसी तरह ये लफ्ज भी है, इसका रूट वर्ड भी वही है, तो ये लफ्ज भी उसी तरह ही बनेगा मफऊल के वजन पर मरदू व तन। चलो इसी तरह लिख लेते हैं।
ابھی کیا ہوا جی، وہی کلیہ واو تیسری جگہ سے شفٹ ہو کر، یہ واو تو ہے مفعول کی جو واو ہے، لام کلمہ ہمارا واو ہے، تو یہ جو لام کلمہ ہے یہ لام کلمہ ہے، یہ مفعول کے وزن پر واو جو فا عین لام کے درمیان ایک واو کا اضافہ ہے، میم اور واو کا، یہ وہ واو ہے۔ تو گویا 1 2 3 4 5ویں جگہ پہ چلی گئی ہے یہ واو، تو کیا ہوگا، یہ لفظ بن جائے گا مردویتن۔ یہاں پہ کلیہ کیا ہے جی، وہی ایک کلمہ کے اندر اگر واو اور یا دونوں حرف علت اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو اس واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ لفظ کیا بنے گا جی، یہاں پہ پہلے پیش ہی رکھتے ہیں، تو یہ یا ساکن، یہ یا متحرک، یہ تا مربوطہ۔ ابھی اس کا یا کے اندر ادغام کریں گے، اور ساتھ ہی چونکہ یہ یا ہے تو اس یا کی وجہ سے ہم ماقبل جو ضمہ ہے مطابقت کے قانون کے مطابق، کیونکہ مطابقت کا قانون یہ کہتا ہے کہ پیش کے بعد واو ہونی چاہیے، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن کلیے کے تحت چونکہ یہ واو جو ہے یا بن گئی، اس یا نے کلیے کے تحت بتایا کہ اس کو بھی یا کر دو، تو ابھی یہ دونوں یا ہو چکی ہیں، تو اس کے ماقبل ضمہ دشوار ہے۔ مطابقت کا کلیہ یہ ہے کہ یہ ہے مطابقت کا کلیہ، زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو، زیر کے بعد یا۔ تو اس کلیے کے مطابق اس ضمہ کے بعد یا تو واو ہو، اگر ہم اس کو واو نہیں کر سکتے تو یا ہے، تو یا سے پہلے ضمہ کو داد میں چینج کر دو، داد کی کسرہ سے چینج کر دو، تو یہ داد کسرہ کے ساتھ ہو جائے گی، یا کا یا کے اندر ادغام ہو جائے گا، تو یہ لفظ بن جائے گا مردیتن۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق مردیتن کے اوپر گفتگو۔ فدخلی، فا جو ہے وہ فا سببیہ ہے، خود علماء لکھتے ہیں عاطفہ ہو کر سببیہ۔ دخل یدخلو، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جی دال خا لام، تو دخل یدخلو سے لفظ ہمارا بنے گا تدخلین۔ وہی ترجعین، یہ باب ضرب یضرب سے تھا، یہ دخل یدخلو باب نون سے ہے، تو یہ لفظ ہے ہمارے پاس تدخلین، واحد مونس غائب کا سیغہ، حاضر کا سیغہ، جس پہ ہم نے کام کرنا ہے تو بنانا ہے اس کو عام فعل امر، تو دال ساکن ایٹ اے ٹائم ہم نے کیا کیا، تا علامت مضارع کو بھی گرا دیا اور نون اعرابی کو بھی گرا دیا، تو باقی جو لفظ بچا ہے وہ دال ساکن ہے، ہم اس سے پہلے ایک الف کا اضافہ کریں گے، یہاں پہ اس الف کو ہم نے کسرہ دی، جیم کے نیچے کسرہ کی وجہ سے، یہاں پہ خا کے اوپر پیش کی وجہ سے ہم اس کو پیش دیں گے۔ ادخلی، تو یہ لفظ ہمارا تیار ہے ادخلی۔ فا حرف عاطفہ ہے، تو جب یہ حمزہ وصلی ہے تو اس کی جو حرکت ہے وہ حذف ہو جائے گی، تو یہ پڑھا جائے گا فدخلی، اسی لیے اس الف کے اوپر پیش نہیں لکھی ہوئی۔ فی حرف جر ہے، عباد عبد کی جمع ہے، جمع مکسر ہے عباد، آگے یا جو ہے یہ کیا ہے جی، دونوں اسم ہے، یہ اس میں ضمیر ہے اور یہ جمع مکسر۔ اب سے عباد، روٹ ورڈ میں کسی ایک حرف کا اضافہ ہو جائے یا کوئی کم ہو جائے وہ جمع مکسر ہو جاتی ہے، تو عباد۔
واو پھر حرف عطف ہے. یہ لفظ بھی ادخلی ہے اسی کی طرح, یہ میں ایکسپلین نہیں کروں گا, ٹائم بچا لیتے ہیں. جنتی, جیم نون نون, یہاں پہ بھی یہ دو کلمات کا یہ اور یہ یا, تو یہ اسم جمع اسم, تو یہ بن جائے گا مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی, یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق باتیں. آگے چلتے ہیں علم نحو میں. علم نحو میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے. تو یہاں پہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو یہ تین کلمات ہیں. ایتو منادہ جو ہے وہ مرفوع ہے, ضمہ کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. اس کا چونکہ یہ النفس بدل ہے تو ہم کہیں گے اس کو پیش سے کے ساتھ آنا ہے, مرفوع ہوگا. اور المطمئنۃ یہ پہلے مونس ہے, یہ بھی مونس ہے, تو یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. تو موصوف جمع صفت مرکب توصیفی ہوئے. تو یہ مل کر پورے منادہ ہیں. کون کون سے؟ کل ہاتھ تنبیہ کے ساتھ ہے, تو ایتو النفس المطمئنہ, تو ان کو پکارا جا رہا ہے, یہ منادہ ہیں. تو یا حرف ندا کے ذریعے ان کو پکارا جا رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان حاصل کر لینے والے نفس. نفس چونکہ مونس ہے تو اس لیے یہ الفاظ آگے بھی مونس استعمال ہوئے ہیں. آگے کیا ہو رہا ہے؟ ارجعی. ارجعی میں ہر فعل کے اندر قاعدہ میں نے بتایا ہوا ہے, ہر فعل کے اندر ایک اسم پوشیدہ ہوتا ہے. تو اس اسم کے اندر یہ ایک تو فعل ہے, تو اس میں جو پوشیدہ ہے وہ یہ یا ہے. اس کو ہم کہیں گے یا اسم ضمیر. اس کو یا مخاطبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عربی کتب میں. تو یہ یا ہے ضمیر اس کی. اس کا معنی ہے تو ایک مؤنث. ارجعی معنی کے مطابق لوٹا, فعل کر. یہ اس کو حکم ہو رہا ہے کہ تو لوٹ. کہاں لوٹ؟ الا حرف جر, ربی اسم کی اسم, یہ دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر اس جارہ کا یہ مرکب جو ہے وہ مجرور ہوگا. تو ہم کہیں گے یہ مرکب جاری جو ہے یہ متعلق ہے اپنے ماقبل فعل امر کے, اس فعل. ٹھیک ہے جی. تو ارجعی الی ربکی. آگے یہ دونوں کلمات جو ہیں یہ ہمیں منصوب نظر آ رہے ہیں. تو شکل سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم مرکب توصیفی کہہ دیں, راضیتاً مرضیتاً, یعنی یہ موصوف یہ صفت. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ حال ہے, حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, تو یہ اس کا حال اول ہے اور یہ حال ثانی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ حال ہے تو ذوالحال کون ہے؟ ذوالحال علماء لکھتے ہیں یہ اس کا ذوالحال ہے, یہ یا, یہ ذوالحال ہے. اور حال اول حال ثانی. تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تو لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو راضیتن بھی ہے اور تیرا حال مرضیتن بھی ہے. تو گویا تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. تو فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے, اور تو راضی ہونے کا فعل بھی کر رہی ہے اے نفس مطمئنہ, اور تو تیرے اوپر کوئی اور بھی راضی ہے, تو مفعول بھی ہے, تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. تو یہ ہوا اس پورے
جملے کا اللہ تعالیٰ ہمیں انہی نفوس میں نفس المطمئنہ میں شامل فرمائے۔ تو یہ ہے اس آیت کا پورا گرامیٹیکل انالیسز، میں ایکسپلین کر دیا سارا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فا سببیہ۔ اچھا جی، یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ تیری پوزیشن یہ آ گئی ہے تو سبب اس کا تھا کہ تجھے جنت میں داخل کرنا تھا، تو تمہیں پہلے بتا دیا کہ یہ ہے تیرا حال، اور ابھی فا سببیہ کے بعد والا بیان ہے ادخلی۔ ادخلی میں ہم فعل امر ہے، پھر اس میں سے دیکھیں گے یہ یا جو ہے یہ ہے اسم ضمیر، اس کو یا مخاطبہ یا اسم ضمیر جو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ فاعل ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یہ مرفوع ہے، تو فاعل بن رہی ہے ادخلی، تو داخل ہو جا، جس کو امر کیا جا رہا ہے کہ تو داخل ہو جا فی عبادی، تو یہ میرے بندے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حرف جر جو ہے ہم کہیں گے یہ پورا مرکب جاری متعلق ہے کس کے؟ اپنے ماقبل فعل کے، متعلق فعل۔ تو داخل ہو جا میرے بندے میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہاں پہ پھر اسی طرح یہ اس کو میں ایکسپلین نہیں کرتا، صرف عباد کی جگہ پہ کلمہ آ گیا ہے جنتی، تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ، وہ دو آیات اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ٹھیک ہے جی۔ دوسری آیت مبارکہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو گویا یہ دونوں پیغمبروں نے یہ دونوں آیتیں، یہ دعائیں اپنے وفات کے قریب تر وقت میں کی تھی۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نفس المطمئنہ ہے ان کو حکم فرمائے گا کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ باقی تفاسیر موجود ہیں، آپ اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا کام اس حد تک ہے کہ علم صرف و نحو کے مطابق الفاظ کی تفصیل بتا کر ایک اس کا احاطہ کیا جائے کہ یہ موقع محل کون سا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔